أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے. قتل و غارت گری کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے. جو انسانیت کا احترام کرتے ہیں وہ اس ظلم میں ملوث نہیں ہوتے ہیں. قرآن پاک ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی کو بھی ناحق قتل مت کرو. ایک معصوم انسان کا قتل کرنا گویا پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے بندے کسی کو بھی ناجائز قتل نہیں کرتے ہیں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے. اسلام انسان کو متنبہ کرتا ہے کہ ہر انسان کو دوسرے انسان کی زندگی کا احترام کرنا چاہیے اور دوسرے کی زندگی کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری مداخلت اور طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. اسلامی نظریہ یہ ہے کہ کسی کو بھی مارا نہیں جانا چاہیے جب تک کہ اس نے کوئی غیر قانونی اور قتل و غارت گری نہ کی ہو. اسلام حکم دیتا ہے کہ غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. اور غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو. ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں. یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے. جدید دور میں جہاں اسقاط حمل عام ہو چکا ہے قرآن پاک کی اس تعلیم کی مطابقت جاننے کی ضرورت ہے. اسلام جان اور زندگی کو سب سے مقدس اور احترام کرنے والا مذہب ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرنا. اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے کہ پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے. بے شک وہ مدد کیا گیا ہے. الاسراء. اسلام قتل کی طرح ہی خودکشی کو بھی ایک بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے. خودکشی دوسروں کو مارنے کے مترادف جرم ہے. روح کا مالک اللہ ہے لہذا کسی کو بھی زندگی کو برباد کرنے کا حق نہیں ہے. اسلام انسان کی زندگی کو ضائع کرنا بھی بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے.